میرے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما ثناء اللہ مستی خیل صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ ایک تشکیل دے گئی ہے جو عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل جائے گی اور جیل سہولیات کا جائزہ لے گی. لیکن ابھی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کی جائے گی. تمام تر تفصیلات ان سے پوچھیں گے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا, 2 گھنٹے سے زائد یہ اجلاس چلا. سر کیا کچھ ہوا اور یہ بتائیے گا, یہ چیز کلیئر کریں اپنے تمام ورکرز کے لیے اور عوام کے لیے کہ یہ جو کمیٹی اب تشکیل دی جائے گی یہ کیا صرف سہولیات کا جائزہ لے گی یا مذاکرات کے حوالے سے بھی اس کو کوئی اتھارٹی حاصل ہو؟ نہیں, یہ جو میرے خیال میں جو آپ سے 2-3 روز پہلے جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ کسی ہمارے پارلیمنٹیرین یہ نقطہ رکھا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ پیشکش کر رہے ہیں اور انہوں نے سینٹ کے سم فلور پہ کہا تھا اور مشال نے یہ پوائنٹ ریز کیا, سینیٹر مشال یوسف زئی نے, کہ وہ چاہتے ہیں جی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے تو میں بطور منسٹر جو ہے ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہوں. کو آپ کے جو دونوں ہاؤسز کے جو وکلاء ہیں پارلیمنٹیرین ہم ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. تو ہماری پھر پارٹی نے کہا جی دیکھیں جی ہم نے تو خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, تو اگر وہ رانا ثناء اللہ نے یہ آفر کیے تو آپ جا کے ملاقات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. کون کون سہولتیں خان صاحب کے ساتھ ہیں, کیا سہولتیں نہیں ہیں. اگر اس کو آپ لنک کریں مذاکرات کے ساتھ تو وہ لنک نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن اور ہماری پارٹی کے چیئرمین نے بڑا 2 ٹوک اور واضح کہہ دیا ہے جی کہ اگر پارٹی جو ہے ایک فریق جو ہے پہلی بات ہو اگر حکومت مخلص ہے مذاکرات کرنے میں تو وہ باضابطہ آفر کرے گی, تو پھر اس بنیاد پہ ہم جو ہیں جو بھی ہماری پارٹی جس کو وہ نامینیٹ کرتی ہے وہ خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے, خان صاحب سے پرمیشن لیں گے, تو ہم اس بنیاد پہ مذاکرات آگے کریں گے. سر یہ چیز بھی کلیئر کر دیں کہ جس طرح سے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہیں جو بات چیت ہیں وہ طاقتور حلقوں سے ہی ہو سکتے ہیں, اب طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک بڑا سخت بیانیہ آیا ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کوئی اس طرح کی کمیٹی کو جو ہے وہ رسائی عمران خان تک حاصل کر پائے گی؟ کیونکہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کی ملاقاتوں پر کافی عرصے سے جو ہے وہ پابندی عائد ہے, وہ نئی بات چیت نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جی کہ مارشل لا یا مارشل لا پلس لگا ہوا ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیا کے جگادری جو اینکرز سے ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, اور جو عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانا جا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ جو منگل کے دن جو ہیں یہ بہنیں جاتی ہیں, یہ وکلا جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جاتے ہیں اور جیل مینول کے مطابق جاتی ہیں. انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ دن آپ ملاقات, لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ ملاقات نہیں کروا رہا ہے, کن کے کہنے پہ نہیں کروا رہا ہے, یہ خدا جانتا ہے. ماحول آپ نہیں بنائیں گے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو عوامی جو سیاسی لوگ جو یہ آفرز اگر کرتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ جب وہ خان سے ملاقات ہی نہیں کروانا چاہتے. دیکھیں جی خان پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, وہ کوئی را کا ایجنٹ نہیں ہے, کوئی موساد کا ایجنٹ نہیں ہے, کوئی وہ ملک دشمن نہیں ہے, کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے. وہ ایک عوام کا منتخب نمائندہ ہے, اس کی پارٹی کو 18 کروڑ عوام نے زیادہ ووٹ ڈالا ہے. اس کے ساتھ اگر کچھ جا کے ان سے جو ہے پوچھ لے کے مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں مذاکرات جو ہیں ان سے ہم کرنا چاہتے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں, جن کے پاورز ہی نہیں ہیں. جو چیف منسٹر اڈیالہ کس کے انڈر آتا ہے؟ چیف منسٹر پنجاب کے انڈر آتا ہے جی. چیف منسٹر پنجاب کا جو یہ میں سن رہا ہوں مختلف ایم پی اے سے اور پارلیمنٹیرین سے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بانگے دول کہتی ہے جی کہ میں آپ سے ایم این ایم پی سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہوں چونکہ آپ تو فارم 47 کے لوگ ہیں جی. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اگر یہ سیریس ہیں تو اس قسم کے حالات اور واقعات اور جسچر جو ہیں اور ماحول بنائیں. اگر وہ ماحول بنائیں گے تو ہم ڈیموکریٹک فورس ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین اور قانون اور سول لبرٹیز پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ انکار نہیں کیا, لیکن اگر کوئی ڈائلاگ کی کوئی ایسی آفر تو آئے جس میں ہم سمجھیں کہ یہ سنجیدہ ہیں تو اس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. سر گزشتہ رات جو کچھ اڈیالہ جیل میں ہوا ہے تو کتنے اراکین اسمبلی جو تھے وہ اس وقت جو ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ موجود تھے؟ صبح کافی لوگ میرے خیال میں ہمارے جو تقریباً کوئی میرے خیال میں 60 یا 62 بتا رہے تھے کہ ایم این ایس گئے ہوئے تھے, پنجاب کے ایم پی ایس بھی آئے ہوئے تھے جی, خیبر پختونخوا کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تنظیمیں بھی آئی ہوئی تھی, کافی ماشاءاللہ کافی لوگ تھے. تو میں تو تقریباً 8 بجے تک رہا جی.
تو وہاں پہ پھر میرے کوئی مہمان آ گئے جی، اور وہاں میرے جو تنظیموں کے لوگ آئے ہوئے تو میں ان کو کھانا کھلانے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ لے گیا جی. تو پھر رات کو پتہ چلا جی کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ بول دیا ہے، اور پارلیمنٹری جو لیڈر ہیں ہمارے خٹک صاحب، شاہد خٹک صاحب، ان کی ٹانگ فریکچر کر دی گئی ہے. خان کی بہنوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، ناانصافی کی گئی ہے، اور وہاں پہ جو ہیں وہ بھی زخمی ہیں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کسی ذی شعور، میں سمجھتا ہوں کہ سویلائزڈ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ خان کی بہنیں ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت ملاقات کے لیے گئی ہیں، نہ وہ کوئی بلوا کر رہی ہیں، نہ کسی قسم کا وہ کسی کو نقصان کر رہی ہیں، نہ پاکستانی املاک کا نقصان کرے. پرامن انداز میں بیٹھی ہیں، پولیس بھی ساتھ کھڑی تھی، باتیں چاہتے ہو رہی تھی. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے جی. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات جو کچھ بھی اڈیالہ جیل میں ہوا اس کا جو ہے وہ سارے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ واضح طور پر مذمتی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، وہ صرف اور صرف اگر ان کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اور ان کی رسائی ہو سکتی ہے اڈیالہ جیل میں، تو وہ صرف اور صرف سہولیات کا جائزہ لیں گے. جیل میں جا کے ان کو مذاکرات کی جو ہے وہ کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی.